تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ جو وہ خود عمل کر رہا تھا وہ سلسلہ رک گیا، لیکن حضور نے فرمایا کہ لیکن کچھ عمل ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں اس کا اجر ملتا رہتا۔ ان اعمال کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتب میں جو روایات نقل ہیں اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عمل آپ نے فرمایا علم علما، کسی نے کسی کو کوئی علم سکھایا، کوئی حدیث بتائی، کوئی قرآن کی آیت سمجھائی، کوئی نماز کا مسئلہ سمجھا دیا، یا پورا عالم بنایا، کوئی پڑھاتا ہے اور وہ اس نے عالم بنایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس نے جو علم آگے پھیلایا، کسی کو علم سکھایا، تو مرنے کے بعد وہ خود چلا گیا، لیکن جب تک وہ علم چلتا رہے گا اس کو قبر میں اس کا اجر ملتا رہے گا، جب تک علم چلتا رہے گا۔ جس کو بتایا اس نے آگے بتایا، اس نے اپنی بچوں کو بتایا، اس نے کسی اور کو پڑھایا، تو فرمایا جب تک اس کا علم جو اس نے آگے پڑھایا تھا، سکھایا تھا، بتایا تھا، جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کو قبر کے اندر اس کا اجر ملتا رہے گا۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا او اجرا نہرن او حفر بیرن، حضور نے ارشاد فرمایا یا اس نے کوئی نہر کھدوا دی یا اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا تاکہ لوگ اس سے پانی پئیں اور اپنی پانی کی ضرورتیں پوری کریں، لوگوں کی بھلائی کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ اب دیکھیے بظاہر کنواں کھدوانا کوئی نیک کام، یعنی کوئی جیسے قرآن پڑھانا تھا اس طرح کا نظر نہیں آتا، ایک دنیا کی ضرورت ہے، انسان کے پانی کی ضروریات کو پورا کرنا دنیا کی ضرورت ہے، لیکن انسان جب ایک دوسرے انسان کی بھلائی کرتا ہے تو یہ بھی اتنا بڑا اجر ہے کہ جب تک وہ نہر چلتی رہے گی لوگ پانی پیتے رہیں گے، اور جب تک وہ کنواں تر رہے گا پانی دیتا رہے گا لوگ پانی پیتے رہیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ بھلے صدیاں گزر جائیں اللہ رب العزت اس کنواں کھدوانے والے نہر بنانے والے کو قبر کے اندر اجر عطا فرمائے گا، مسلسل اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور آگے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او بنا مسجدن، یا اس نے کوئی مسجد بنائی، مسجد بنانے کا مطلب یا ایک اور آگے لفظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اس نے کھجور کا درخت لگایا۔ اب مسجد بنائی کھجور کا درخت لگایا، علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے پورا کھجور کا درخت اپنی زمین پر لگا کر اس کی پوری حفاظت کی اور اس سے جب پھل نکلا اور لوگوں نے اس سے پھل کھایا تو اس کو اجر ملتا رہے گا۔ فرمایا نہیں، اگر کسی شخص نے ایک گٹھلی دی کہ گٹھلی میری طرف سے، دوسرے نے کہا کہ زمین میری طرف سے، تیسرے نے کہا پانی لگا کر اس درخت کی حفاظت میں کرتا رہوں گا، تو کہا کہ یہ سارے کے سارے درخت لگانے والے ہیں، مرنے کے بعد ان کو اس وقت تک اجر ملتا رہے گا جب تک اس کھجور سے لوگوں کو نفع ملتا رہے گا۔ اور بلکہ آپ دیکھیے یہ نفع ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ کھجور کی گٹھلیاں کھجور سے ہی بنتی ہیں اور ان گٹھلیوں سے مزید درخت لگتے ہیں۔ اس نے ایک گٹھلی دی، اس سے درخت لگا، اس سے کھجوریں بنی، ان کھجوروں سے مزید گٹھلیاں بنی، ان سے مزید درخت لگے، جب تک یہ نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا بھلے انسان کو مرے ہوئے صدیاں گزر جائیں اللہ رب العزت اس کا ثواب اس کو قبر میں عطا فرماتا رہے گا۔ اسی طرح مسجد کا معاملہ ہے کہ کسی نے مسجد بنائی، کسی نے ایک اینٹ لگائی، کسی نے ایک لوٹا پانی ڈال دیا کہ میں اس کے اندر جو سیمنٹ اور بجری بن رہی ہے، مسالہ بن رہا ہے، میری طرف سے ایک پانی ہو گیا، کسی نے کہا میری طرف سے ایک اینٹ ہو گئی، کسی نے پنکھا، کسی نے ایک جا نماز دے دی۔ اسی طرح مسجدیں بنتی ہیں، اسی طرح مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ بندہ دے کر چلا گیا، آپ سوچئے کہ اس کو کب تک اجر ملتا رہے گا۔ یا یہ جنہوں نے بنائی ہوگی وہ اب دنیا میں نہیں ہوں گے، کتنی مسجدیں جنہوں نے بنائی دنیا میں نہیں ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں، میں نے شاید پہلے کبھی ذکر کیا ہو، میں ہر دفعہ ذکر کرتا ہوں تو اس بندے کی بد نصیبی پر مجھے حیرت ہوتی ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخشش فرمائے، خطائیں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ لاہور میں جہاں میں مدرسے میں تھا اس کے مسجد کی یوں دیوار تھی مین روڈ کے اوپر، اور اتنا سا کوئی آدھے مرلے کا ٹکڑا تھا، باقی کسی کی ملکیت تھا۔ اس کو کہا کہ یہ دے دیں کیونکہ دیوار مسجد کی تھوڑی ٹیڑھی ہوئی ہوئی ہے تو اس کو سیدھا کر لیں گے، مفت میں نہیں، کہا پیسے دے لیں۔ مسجد کے جو بھی فنڈ تھا اس سے کہا پیسے دیتے، اس نے کہا نہیں میں بیچ ہی نہیں رہا۔ بھائی آدھے مرلے کے اس میں تم نے مکان تو بنانا نہیں، دکان بھی نہیں بنے گی، ایسے ہی پڑا ہے، دے دو۔ اس نے کہا نہیں، شاید اس کے 1 لاکھ روپے قیمت ہو، اس کو کہا کہ 2 لاکھ روپے لے لیں، اس نے کہا نہیں میں 5 لاکھ روپے لوں گا تاکہ انکار ہو جائے۔ تو مسجد والوں نے کہا چلے 5 لاکھ دیتے ہیں، یہ معاملہ رکا ہوا ہے۔ اس کو کہا ٹھیک ہے، مہینے کے بعد فیصلہ ہوا بھی 5 لاکھ تمہیں دیتے ہیں۔
اس نے کہا نہیں میں 5 لاکھ سے بھی مکر گیا۔ 5-6 سال تک یہ معاملہ رکا رہا۔ آخر وہ بابا جس کی زمین تھی وہ اسی طرح مر گیا۔ زمین ساتھ لے گیا نہیں لے کر گیا، یا اس کی قبر بننی ہو وہاں پہ قبر بھی نہیں بننی تھی، زمین بھی یہاں پر رہ گئی۔ اس کے بیٹوں کو اللہ نے توفیق دی، بابا مر گیا، بیٹوں کے ہاتھ میں زمین آئی، انہوں نے کہا جی ہم اللہ کی راہ میں مسجد کو دیتے ہیں۔ توفیق ہے، کوئی ہوتے دینے والے اس طرح ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا۔ لیکن اگر وہ بابا خود دے جاتا تو کہاں پر اس نے لے کے جانی تھی زمین؟ جب انسان کہتا ہے جی میرا مال اور میرا مال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، جو اس نے خرچ کر لیا یہیں پر، اس کے علاوہ بندے کا کوئی مال نہیں ہے۔ بندے نے سارا کا سارا مال اپنی اولاد کو دے کر جانا ہے، پیچھے رشتہ داروں کو دے کر جانا ہے، اور وہی رشتہ دار آپس میں اس مال کے لیے لڑ کر مر جاتے ہیں، تو مال کس نے ساتھ لے کر جانا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس راہ پہ لگایا تو یہ اس کا بھی اجر اس کو ملتا رہے گا۔ آخر میں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او ترک ولدا یستغفر له بعد موته، فرمایا کہ یا اس نے اپنا کوئی بچہ چھوڑا جس کی تربیت ایسی کی تھی کہ والد کے مرنے کے بعد وہ اس کے لیے استغفار کرتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ استغفار کرتا رہا اور وہ آگے اپنی بچوں کو بتا کے چلا گیا، نسلوں میں جب تک استغفار کا سلسلہ جاری رہا، ان ماں باپ کو، ان جو جن کی نسل سے ان کو قبر کے اندر اللہ اجر عطا فرماتا رہے گا۔ جیسے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مر جاتا ہے، اس کے اعمال کے مطابق اللہ رب العزت جنت میں اس کو مقام عطا کرتا ہے، اچانک اس کا مرتبہ اس سے بڑھ جاتا ہے، وہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ یا رب العالمین میرے اعمال کے مطابق جو مجھے اجر ملنا تھا وہ تو مل گیا تھا، اب میرے عمل تو رک گئے، آج یہ میرا مرتبہ کیوں بڑھا ہے، جنت میں درجہ کیوں آگے بڑھ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باستغفار ولدک لک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بچے نے تیرے لیے آج استغفار کیا ہے، اس کی وجہ سے تیرا مقام آگے کر دیا۔